نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی تحلیل صرفی اور نحوی ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیا مبارکہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کی تشریح ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح کیا جاتا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 ہے، 94 اور 95۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 94 کو پڑھتے ہیں اور اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے قل سے، اور آپ جانتے ہیں کہ قل فعل الامر مبنی علی السکون والفاعل مستتر وجوباً تقدیرہ انت۔ اور یہ جو قل ہے یہ ایک پورا جملہ ہے، اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہیں گے۔ ان حرف شرط جازم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ کانت یہ فعل ماض ناسخ ہے، یعنی فعل ناقص ہے، یہ فی محل جزم ہوگا چونکہ یہ فعل شرط ہے، اس کے پیچھے ان آیا ہے۔ تا للتعنیث لا محل لها من الاعراب، یہ لام لکم میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے معلن مجرور، کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، اور یہ ایک شبہ جملہ ہے۔ اور یہ شبہ جملہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر مقدم ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جار اور مجرور متعلق ہے ایک خبر کے جو کانا کی خبر ہے اور مقدم ہے لیکن محذوف ہے۔ الدار اسم و کانا مرفوع بالضمہ ظاہر اور موصوف بھی ہے۔ الآخرۃ یہ صفت ہے، نعت ہے دار کی، تو ہر صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے۔ الدار ہے یہ اسم و کانا مؤخر ہے مرفوع کیونکہ یہ خبر کے بعد آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کانت ہے یہ پورے کا پورا جملہ محلن منصوب ہے چونکہ مقول القول ہے کل کا۔ عند اللہ، عند ظرف مکان منصوب ہے، اور یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ بعد میں خالصتاً ہے اس سے متعلق ہے، اور خالصتاً اور اللہ کیا ہے؟ یہ لفظ جلالہ ہے، مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ خالصتاً یہاں پہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس لیے منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ سے۔ پھر من حرف جر ہے، دونا اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ مضاف بھی واقع ہو رہا ہے، اور یہ کس سے متعلق ہوا؟ یہ خالصتاً سے متعلق ہوا۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعلق ہے ایک صفت کے جو معذوف ہے، وہ صفت کس کی ہے؟ خالصتاً کی۔ الناس مضاف الیہ مجرور ہے۔ فتمنوا، اس میں جو فا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے، رابطہ لجواب الشرط، یہ جواب الشرط کا رابطہ ہے، اور جواب الشرط کیا ہے؟ تمناؤ۔ تمناؤ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے، اور اس میں جو واو ہے یہ ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے یہ التقاء الساکنین کی وجہ سے ہے کہ الموت کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے ساتھ ملانے کے لیے حمزۃ الوصل تو گر گیا، اس کے بعد لام ہے تو لام ساکن ہے، تو اس سے ملانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر پیش لگائی۔ یہ جو جملہ ہے نا تمنوا الموت، یہ محلن مجزوم ہے، جواب الشرط ہے۔
الموت مفعول به منصوب بالفتح الظاہرہ، ان کنتم صادقین، ان کیا ہے؟ یہ وہی حرف شرط ہے جازم، اور کنتم یہ کانا سے ہے، یعنی یہ فعل ماض مبنی علی السکون ہے، تا ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع اسم کانا، صادقین یہ صادقون کی جمع مذکر سالم ہے، صادقون صادقین، صادقین کیوں آیا کہ یہ کانا کی خبر بن رہی ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور جمع مذکر سالم جو ہے وہ منصوب یا کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے بالیا کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور یہ جو کنتم صادقین ہے یہ جملہ فعلیہ شرطیہ یعنی فعل الشرط ہے، جواب الشرط اس کا معذوف ہے، تو یبینہ السیاق جو پیچھے سیاق گزرا ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تمنا والموت، کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یہ اس کے اعراب تھے۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھیے، قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، کانت کا مطلب تھا، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، تو آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنت، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص ہے، مخصوص ہے، یعنی اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے، من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمام انسانوں کو چھوڑ کر، تمناؤ تمنا کرو، خواہش کرو، طلب کرو، اور صادقین سچے، صادقون کی جمع صادقون صادقین، یعنی سچے آدمی کو صادق کہتے ہیں، یہ اس کی جمع، یہ مشکل الفاظ تھے۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، خالصتاً من دون الناس باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت تو پھر موت طلب کرو، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ باماورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو انشاءاللہ اس کا مفہوم ہم اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے، کیونکہ یہ اس آیت کے ساتھ متصل ہے۔ آیت نمبر 95، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے، واو استئنافیہ، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ لن حرف نفی اور نصب ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس میں تاکید کے اور نفی کے معنی پیدا کرتا ہے، اور اس نفی کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ وہ ضمیر متصل مبنی محلن منصوب مفعول به، یتمنّا فعل مضارع منصوب بحذف النون واو للفاعل، ابدا ظرف زمان منصوب بالفتحہ الظاہرہ، بما با حرف جر، ما اس میں
موصول مبنی محلن مجرور کیونکہ اس کے پیچھے با ہے. قدمت فعل ماض مبنی علی الفتح تا التانیث لا محل لها من الاعراب. ایدیہم یدن کی جمع ہے ایدی. ید کا مطلب ہاتھ، اور جب جمع کریں گے تو ایدی بنے گا. ایدی کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ فاعل ہے مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی الیاء للثقل. یہ مضاف بھی ہے. ہم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور مضاف الیہ. اور یہ جو قدمت ہے یہ پورا ایک جملہ ہے، اس کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول ہے لا محل لها من الاعراب. پھر واو استئنافیہ ہے، اور اللہ لفظ جلالہ ہے مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ. علیم یہ خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ. با حرف جر ہے. الظالمین ظالم کی جمع مذکر سالم ہے. ظالمون ظالمین. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف جر جو ہے وہ آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، تو جمع مذکر سالم میں جر کی نشانی یا ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے ظالمین مجرور بالیاء لانہ جمع مذکر سالم. اور یہ جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ علیم سے متعلق ہے. اور یہ تو تھا اس کی ترکیب، اس کے اعراب. اور اب مشکل الفاظ اس میں ایک تو یہ یتمنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا، طلب کرنا. تمنا یتمنا تمنی باب تفاعل میں سے. ابداً کبھی بھی نہیں. قدمت قدمہ یقدم التقدیم اس کا مصدر ہے، باب تفعیل میں سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. قدمہ یقدم آگے پیش کرنا. ایدی کا مطلب ہاتھ، یدن کی جمع. علیم بہت علم والا، جاننے والا. ظالمین ظالم کی جمع. جی تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وہ ہرگز بھی اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. بما قدمت ایدیہم اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجے. واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو اس کا باماورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ کبھی ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان گناہوں کے سبب جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس کے ترکیب، اس کے مشکل الفاظ اور اس کی جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے اوپر تھوڑا تدبر کریں. یہ آیہ مبارکہ اس وقت کے جو یہود کی بنی اسرائیل کی سائیکی ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ اس بات سے بہت غضبناک ہوتے تھے کہ خدا کے کسی فضل و انعام کا حقدار ان کے سوا کسی اور کو بھی سمجھا جائے. وہ سمجھتے تھے کہ ہر خدائی نعمت کا حق کے حقدار وہی ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کے بھی صرف وہ تنہا حقدار ہیں. تو قرآن نے ان کو واضح کیا کہ اگر تم فی الواقع آخرت کی تمام کامیابیوں کے دعوے دار ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، اس میں دوسروں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے. لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم زندگی کی محبت میں اہل کتاب ہو کر عرب کے مشرکوں کو بھی مات دے گئے. قرآن نے یہود کی ایک بہت دکھتی رگ پکڑی ہے تاکہ خدا کے محبوب و مقرب ہونے کا ان کو جو گھمنڈ تھا اس پر ذرا وہ شرمائیں. تو اب وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم تو موت کی بڑی آرزو رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آدمی سے خود اپنے دل کا حال چھپا ہوا نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ حقیقت ان کے لیے بڑی تلخ اور ان کو خود ان کی نگاہوں میں بڑی رسوا کرنے والی تھی. تو یہ سائیکی کیا ہوئی کہ جنت کا دعویٰ کرنا لیکن موت سے ڈرتے رہنا. تو جو جنت کا دعویٰ کرے مگر موت کے وقت کانپے، کیا اس کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے؟ ان آیات میں پایا جانے والا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ دعویٰ بغیر عمل کے کھوکھلا ہے. موت سے ڈر دراصل ضمیر کا انکشاف ہے.
جو سچا ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو جھوٹا ہے وہ زندگی کو جنت سمجھ کر اس سے چمٹا رہتا ہے۔ تو آج خود سے یہ سوال ہوتا ہے، اگر موت آ جائے تو کیا میں مطمئن ہوں؟ اگر اللہ بلائے تو کیا میرا چہرہ شرم سے جھک جائے گا یا شوق سے چمکنے لگے گا؟ اگر میرے اعمال میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو کیا وہ میرے ایمان کے گواہ ہوں گے یا میرے خلاف گواہی دیں گے؟ یقین کیجئے کہ ایمان کی گہرائی موت کے شوق میں جھلکتی ہے۔ اللہ کرے ہمارا دل اس مقام تک پہنچ جائے کہ ہم موت سے نہ گھبرائیں بلکہ اسے در وصال سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو سنن ابی داؤد اور مسند احمد کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، قریب ہے کہ اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے تھالی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بے حیثیت ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کمزوری کیا ہے، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو اب آیا مبارکہ کو دیکھیں اور پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کریں تو یہ امت مسلمہ کی روحانی بیماری کی ایک گہری تشخیص ہے، ایسی تشخیص جو صرف سطحی زوال نہیں بلکہ باطنی انحطاط کی نشاندہی کرتی ہے۔ تعداد کی کثرت مگر کیفیت کی قلت، ایمان کی قلت۔ مسلمان ہوں گے بہت، مسجدیں بھری ہوں گی، اجتماعات بڑے ہوں گے، مگر کردار، اثر اور وقار میں کھوکھلے ہوں گے۔ یہ غثاء السیل ہوں گے، جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، بہت نظر آتے ہیں مگر وزن، طاقت اور گہرائی سے خالی ہوتے ہیں۔ آج دشمن امت مسلمہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ ہم خود اپنے ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ جب مسلمان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا ان سے ڈرنا بند کر دیتی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا نا، وہن، یہ کیا ہے؟ تو وہن عربی میں کمزوری، نرمی اور ناتوانی کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ وہ کیفیت ہے جو اس وقت طاری ہوگی جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی اور موت سے وحشت، خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج کا انسان، خاص کر مسلم نوجوان، اس حدیث کا عملی عکس بن چکا ہے۔ مال، عیش، سیر و تفریح، سوشل میڈیا کی شہرت ان کی محبت دل میں گھر کر چکی ہے۔ موت، قبر، آخرت، شہادت، یہ سب باتیں نیگیٹو یا ڈپریسنگ لگتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دل ایمان سے خالی، عقل مقصد سے غافل اور روح دنیا کے جال میں قید ہو چکی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق کی تجدید کی جائے، اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنا کہ عزت، طاقت اور امن صرف اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے، نہ کہ دنیا کی دوڑ سے۔ موت سے نفرت دراصل آخرت کی تیاری نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ اصل میں اپنے انجام سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تیاری نہیں رکھتا۔ دنیا کی نعمتیں استعمال کریں مگر ان کے غلام مت بنے۔ کامیاب وہ ہے جس کے دل میں آخرت زندہ ہے اور دنیا اس کے قدموں میں ہے۔ یہ آیات مبارکہ، یہ حدیث مبارک ایک ایسی علمی اور روحانی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہیں جو انسان کی سوچ، عقیدے اور عمل پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرتاً موت سے ڈرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن جو دل حقیقت ایمان سے لبریز ہو وہ موت کو فراق نہیں، وصال سمجھتا ہے، دنیا کو قید خانہ اور آخرت کو دارالسلام مانتا ہے، اور ایسا دل کبھی موت سے فرار نہیں چاہتا بلکہ اسے شہادت کا دروازہ، اللہ سے ملاقات کی گھڑی اور ابدی نعمتوں کا آغاز سمجھتا ہے۔ اللہ نے ان آیات میں
اللہ نے یہود کے اس جھوٹے دعوے کا پردہ چاک فرمایا کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت صرف ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم آگ میں جائیں گے تو صرف چند دنوں کے لیے۔ اللہ نے ان کے دعوے کا ایک زبردست علمی، نفسیاتی اور روحانی معیار پیش فرمایا۔ اگر تم واقعی سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جسے یقین ہو کہ موت کے بعد اس کا رب اسے اپنی جنت میں جگہ دے گا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت کو خوش آمدید کہتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ ان کے اپنے اعمال، ان کی نیتیں، ان کا جھوٹ، ان کی دنیا پرستی، ان کے دلوں کی بیماری گواہی دیتی ہے کہ وہ جنت کے دعوے میں سچے نہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جنت کا دعویٰ زبان سے نہیں، عمل اور نیت سے ہوتا ہے۔ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ دل کی وہ حالت ہے جو موت سے دشمنی کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ اگر انسان موت سے ڈرے تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں وہ بھی تو جھوٹے دعوے کا شکار نہیں۔ ان آیات کا اثر انسانی نفس پر یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائی میں جھانکتا ہے، کیا میں موت سے محبت کرتا ہوں یا نفرت؟ کیا میں آخرت کی سچائی پر ایمان رکھتا ہوں یا صرف زبانی کلامی باتیں ہیں؟ کیا میرا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہے یا مجھے رب کی ملاقات کا شوق ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر جنت واقعی ہمارا مقام ہے تو پھر ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم شہادت کو کیوں زندگی کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے دعووں کا محاسبہ کریں، ہم اپنی نیت، اپنی ترجیحات، اپنی زندگی کے مقاصد پر غور کریں۔ تو ابھی دل سے یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر موت ابھی آن پہنچی تو کیا میں تیار ہوں؟ کیا میرے دل میں موت کا شوق ہے یا صرف دنیا کا خوف؟ کیا میرا عقیدہ آخرت پر مبنی ہے یا میں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہوں؟ تو یہ آیات مبارکہ جن کی ہم نے ترکیب ناوی کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی گہری ہیں، ان کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ ویسے اگر سطحی طور پر پڑھیں تو اس کو ہم کہانی پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، لیکن بنی اسرائیل کی یہ تمام کہانیاں، یہ تمام قصے، یہ ساری باتیں، یہ وحی الہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ جس آئینے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم مسلمان کہیں اسی ڈگر پہ تو نہیں چل رہے۔ اگر چل رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو درست کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کی ترکیب ناوی اور صفی کریں گے۔